ان کے والدین کا انتقال جب یہ 17 سال کے تھے ہو گیا۔ جیسے ہی والدین کا سایہ ختم ہوتا ہے نا بچے کے اوپر سے، تو آئی تھنک کہ زندگی بڑی مشکل ہو جاتی ہے۔ میرے پاس میری اپنی گاڑی تھی، جیسے ہی میرے فادر کی ڈیتھ ہوئی تو وہ بندہ میں اس کا نام نہیں مینشن کروں گا، وہ بندہ میرے پاس آیا اور میرے سے گاڑی لے گیا اور وہ بندہ آج تک مجھے نہیں ملا۔ تو میں جاب کی تلاش میں نکلا، بلکہ انہوں نے مجھے کلی رکھا، تو میں مان گیا کہ یار میں نے کلی کی جاب بھی کرنی ہے۔ پھر اس مشکل زندگی میں نا میں نے بڑا کچھ سوچا اپنے بارے میں کہ اور اپنی چھوٹی بہن کے بارے میں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اب میں اپنی خواہشوں کو سائڈ پہ رکھ کر اس کے لیے سب کچھ کرتا ہوں، اور یقین مانے کہ یہ جو میں نے سٹارٹ اپ لیا یہ اپنی ایک بہن کے لیے ہی سٹارٹ کیا۔ تمام دیکھنے والوں کو MYK نیوز TV کی ٹیم کی طرف سے میرا سلام، میں ہوں آپ کا ہوسٹ علی۔ ناظرین، میرے ساتھ برائٹ فیس آف پاکستان موجود ہے۔ یہ تمام ان نوجوانوں کے لیے عظمت اور ہمت کی مثال ہیں۔ ان کے والدین کا انتقال جب یہ 17 سال کے تھے ہو گیا۔ ان کی ایک چھوٹی بہن ہے جس کی کفالت یہ خود کر رہے ہیں۔ 17 سال کی عمر سے ہی جو ہے یہ گھر سے باہر نکلے، ڈٹ انہوں نے ٹھوکریں بھی کھائیں، نوکریوں کی تلاش کی، اور آج ماشاءاللہ سے یہ اپنی ایک جو ہے وہ سٹارٹ اپ کو لے کے چل رہے ہیں جس کا نام بایو شور ہے، اور ایک اچھی روزی جو ہے وہ کما رہے ہیں۔ ان سے جانتے ہیں کہ ان کی کیا کہانی ہے۔ جی احمد ربانی صاحب، مجھے بتائیں کہ سب سے پہلے آپ نے اپنے جو یہ سفر کا آغاز ہے والدین کی رحلت کے بعد کیسے کیا؟ سب سے بڑی جو دولت ہوتی ہے نا انسان کے پاس، وہ اس کے پیرنٹس ہوتے ہیں۔ والدین ایک واحد سہارا ہوتے ہیں انسان کی زندگی کا، جو ساری زندگی اس کے سر پہ ہوں تو انسان بڑی آسانی کے ساتھ اپنی زندگی گزارتا ہے۔ جیسے ہی والدین کا سایہ ختم ہوتا ہے نا بچے کے اوپر سے، تو آئی تھنک کہ زندگی بڑی مشکل ہو جاتی ہے۔ پھر اس مشکل زندگی میں نا میں نے بڑا کچھ سوچا اپنے بارے میں کہ اور اپنی چھوٹی بہن کے بارے میں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو میں جاب کی تلاش میں نکلا، میں بڑی بڑی کمپنیز میں گیا، وہاں میں ایک جگہ گیا بلکہ انہوں نے مجھے کلی رکھا، تو میں مان گیا کہ یار میں نے کلی کی جاب بھی کرنی ہے۔ پھر مجھے احساس ہوا کہ نہیں یار، جاب تو انسان کر ہی لیتا ہے، کچھ پڑھنا چاہیے۔ میں نے اپنی اسٹڈی کو میں نے مد نظر رکھا، میں نے ڈیفرنٹ یونیورسٹیز میں اپلائی کیا، کیونکہ انٹرمیڈیٹ تو الحمدللہ میں نے کر ہی لیا تھا، تو میں مزید فردر آگے پڑھنا چاہتا تھا۔ تو میں نے ڈیفرنٹ یونیورسٹیز میں اپلائی کیا، اور اب الحمدللہ میں UCP میں پڑھ رہا ہوں۔ الحمدللہ والدین کی اور میری فیملی کی دعائیں میرے ساتھ تھی۔ تو یونیورسٹی میں ایڈمیشنز کے بعد میں نے کچھ سوچا کہ یار اب میں ایڈمیشن تو میں نے لے لی ہے، اب مجھے کیوں نہ چھوٹا موٹا بزنس سٹارٹ کرنا چاہیے۔ ہم نے جب لانچ کرنے کے بعد اس کو ہم نے فردر ایکسپینڈ کیا، اور اس ٹائم الحمدللہ ہم پورے پاکستان میں اس کی سپلائی کر رہے ہیں اور لوگوں کو دے رہے ہیں۔ اب آپ جو ہیں وہ ایک اچھی روزی بھی کما رہے ہیں، آپ کا یہ سٹارٹ اپ کامیاب رہا۔ ظاہر سی بات ہے، آپ نے جیسے بتایا کہ آپ کو کلی کی ایک نوکری آفر رہی، آپ نے اس سے بھی کترائے نہیں، آپ نے کہا کہ میں ہر طرح کا کام کرنے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ محنت میں جو ہے وہ عظمت ہے۔ آپ ربانی صاحب، آپ مجھے بتائیں کہ والدین کی رحلت کے بعد ظاہر سی بات ہے چھوٹی بہن ہے، اس کے لیے آپ دوسرے باپ کی طرح آ گئے، آپ کا جو کردار ہے وہ باپ کی طرح ہو گیا اس کے لیے۔ تو آپ نے کیا دیکھا کہ جب آپ ایک باپ بنے، جو اب ظاہر سی بات ہے آپ کے لیے وہ آپ کی چھوٹی بہن ہی وہ آپ کی اب بیٹیوں کی طرح ہو گئی اپنے والدین کی رحلت کے بعد، تو باپ اپنے بچوں کے لیے کیا کیا قربانیاں دیتے ہیں؟ کوئی ظاہر سی بات ہے آپ بھی کئی دن ایسے آتے ہوں گے جس میں آپ نے اپنی خواہش کو مار کے، کیونکہ آپ بھی 17 سال کے تھے جب آپ کے والدین کی وفات ہوئی، کئی دفعہ ایسا وقت آیا ہوگا کہ آپ نے اپنی خواہش کو مار کے اپنی چھوٹی بہن کی خواہش کو پورا کرنا چاہا ہوگا۔ بالکل جی، آپ یہ بڑا زبردست سوال پوچھا آپ نے میرے سے۔ میری ایسی خواہشات ابھی تک موجود ہیں جو میں چاہتا ہوں لیکن نہیں کر پاتا۔ کیونکہ میری چھوٹی بہن جو ہے، میں والد بھی ہوں اس کا اور میں اس کا بھائی بھی ہوں، تو ظاہر ہے چھوٹے بچوں کی بڑی خواہشیں ہوتی ہیں۔ اب اس کی جو بھی خواہش ہو میں نے ہی پوری کرنی ہے۔ اب میں اپنی خواہشوں کو سائڈ پہ رکھ کر اس کے لیے سب کچھ کرتا ہوں، اور یقین مانیں کہ یہ جو میں نے سٹارٹ اپ لیا یہ اپنی ایک بہن کے لیے ہی سٹارٹ کیا، اس کا سوچ کے، کیونکہ جو بھائی اپنی بہن کے لیے کر سکتا ہے نا، وہ کوئی دوسرا کسی کے لیے نہیں کر سکتا۔ تو میری بہت ساری ایسی خواہشات تھی۔ پھر میری بہن کی تعلیم ہے، ظاہر ہے اس نے پڑھنا ہے، اس کے کھانے پینے کے معاملات ہیں، اس کے رہنے کے ہیں، اس کی دیگر خواہشات ہیں، تو اس کو پورا کرنے کے لیے میں نے پھر سوچا، اور الحمدللہ میں اس ٹائم اپنی بہن کو بڑا زبردست پڑھا رہا ہوں اور اس کے سارے اخراجات پورے کرتا ہوں۔ اس کی دیگر خواہشات ہیں وہ میری ذمہ داری ہیں، اور وہ اللہ نے ایسا وسیلہ بنا دیا کہ میں نے یہ سٹارٹ لیا۔ اور اس کے علاوہ مجھے بتائیں ربانی صاحب کہ والدین کی رحلت کے بعد ظاہر سی بات ہے کہ ان رشتہ داروں کے بھی جو چہرے ہوتے ہیں وہ کھل کے سامنے آ جاتے ہیں، جو والدین کے وقت میں جب وہ ان کا سایہ شفقت آپ کے اوپر تھا،
تب تو وہ سارے آپ سے آ کے پوچھتے تھے, لیکن اس کے بعد آپ کو کئی چہرے بھی رشتہ داروں کے بھی باہر دوست اب آپ کے بھی آپ کو جو ہے وہ سامنے دیکھنے میں آئیں گے. کن کن ان پریشانیوں سے آپ کو جو ہے وہ گزرنا پڑا؟ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. والدین کی وفات کے بعد کافی لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے مجھے نقصان دیا, میرے کافی لاس ہوئے, میرے سے لوگ پیسے لے کے بھاگ گئے. میرے پاس میری اپنی کچھ چیزیں تھیں. میں سب سے بڑی اگزامپل دیتا ہوں, میرے پاس میری اپنی گاڑی تھی. جیسے ہی میرے فادر کی ڈیتھ ہوئی تو وہ بندہ میں اس کا نام نہیں مینشن کروں گا, وہ بندہ میرے پاس آیا اور میرے سے گاڑی لے گیا, اور وہ بندہ آج تک مجھے نہیں ملا. اور اس طرح کے کافی میرے ساتھ فراڈز وغیرہ ہوئے, کیونکہ میرا بچپن تھا, اس ٹائم مجھے اتنا وہ کوئی شعور نہیں تھا. تو فیملی الحمدللہ میری کافی سپورٹیو ہے, میری فیملی والے کافی اچھے ہیں. لیکن میں نے جیسے ہی میرے فادر کی ڈیتھ ہوئی تھی نا, تو میں نے یہ سوچ لیا تھا کہ میں کسی انسان پہ بوجھ نہیں بنوں گا, تو میں اپنا کچھ کرنا ہے. تب سے میرے مائنڈ میں تھا کہ یار میں اپنا کروں گا, اور اللہ کا شکر ہے کہ آج تک میں نے کسی سے مانگا نہیں, میں اپنا ہی کر رہا ہوں. اور میرا انشاءاللہ ارادہ ہے کہ میں اس بایو شور کی وجہ سے نہ صرف اپنے لیے بلکہ اپنے جیسوں کے لیے پوری دنیا میں یہ کام چلاؤں گا. ان تمام لوگ جو نوجوان یہ کیمرے کی آنکھ سے آپ کو دیکھ رہے ہیں, اچھا سا کوئی پیغام دے دیں. تمام نوجوانوں سے یہی ریکویسٹ ہے کہ یار اگر آپ کے والدین زندہ ہیں نا, تو سب سے پہلے تو آپ کے لیے بہت بڑی نعمت ہے. آپ ان پہ بوجھ نہ بنیں, کیونکہ والدین سے پیسے مانگنا تو میرا خیال ہے بڑا آسان کام ہے, والدین کو پیسے کما کر دینا بڑا مشکل کام ہے. تو میری ریکویسٹ نوجوانوں سے یہی ہے کہ یار آپ ابھی اسٹڈی کے ساتھ ساتھ اپنا کچھ نہ کچھ ایک بزنس ٹائپ, کچھ جاب, کچھ ایسی چیز سٹارٹ کر دو کہ یار ان کو والدین کو فخر ہو کہ ہمارا بیٹا کچھ کرنا سٹارٹ ہو گیا, ان کو لگے کہ یار ہمارا بیٹا ہم پہ بوجھ نہیں ہے. آپ اپنی لائف میں اپنے جیسوں کے لیے یا دیگر جو اورفنز ہوتے ہیں یا بیوائیں ہوتی ہیں یا یتیم بچے ہوتے ہیں, کم از کم ان کا سوچ کے آپ کچھ نہ کچھ لوگوں سے شیئر کریں, تاکہ کوئی غریب بچی ایسا نہ ہو کہ وہ کسی خوشی سے محروم رہ جائے. ہمیں ان کی خوشیوں میں شریک ہونا چاہیے, دوسروں کے لیے ایٹ لیسٹ ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے. تو میری نوجوانوں سے یہی ریکویسٹ ہے کہ جتنا ہم سے ہو سکے ایٹ لیسٹ ہم اتنا لازمی کریں. ناظرین, یہ میرے ساتھ احمد ربانی صاحب موجود ہے. ان کی سٹوری آپ نے دیکھی. یہ پاکستان کا وہ برائٹ فیس ہے جس کو دیکھ کے نوجوانوں کو جو ہے وہ نصیحت لینی چاہیے اور اپنے والدین کی جو ہے وہ قدر کرنی چاہیے, اور ان کی زندگی کے اندر یہ جو ہے وہ سہارا اور بازو بننا چاہیے. اپنے ہوسٹ علی احمد کو اجازت دیں. اللہ حافظ.